السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، اقبالیہ کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں ڈاکٹر شہزاد شفیع، میرے استاد محترم جناب مہمان خصوصی پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج وہ آپ کے لیے لائے ہیں بال جبریل کی نظم ہے۔ طویل نظموں میں سے علامہ اقبال کی 13 نظموں میں سے ایک نظم ہے جس کے 99 اشعار ہیں اور 7 بند ہیں، اور اس کا نام ہے ساکی نامہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یوں تو اس نوعیت کی متعدد نظمیں تخلیق کی ہیں، لیکن اس نظم بال جبریل میں ساکی نامہ کے عنوان سے جو شامل ہے، اس موضوع پر ان کی طویل ترین نظم جو 99 اشعار اور 7 بند پہ مشتمل ہے، یہ بند علل ترتیب موسم بہار، عہد حاضر کے انقلابات، ملت اسلامیہ کی پستی، اللہ باری تعالیٰ کے حضور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے دعائیں، زندگی کے حقائق، زندگی کی خصوصیات، راز خودی اور خودی کے محاسن اور اوصاف کا جائزہ لیا گیا ہے، اور آخری چند جو اشعار فلسفہ زندگی اور پیغام سے عبارت ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد ہے، پہاڑوں کے دامن میں اس طرح سے رنگ برنگ پھول نشو نما پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر باغ ارم یا ارم کا گمان ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ استاد محترم یہ جو طویل نظم ہے اس کا ابتدا کرتے ہیں، اور ابتدائی کچھ بند ہم آج کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ 99 جو اشعار ہیں کور ہم پورا کریں گے، کیونکہ یہ علامہ اقبال نے 1935 میں یہ نظم ارشاد فرمائی تھی، یعنی کہ الہ آباد کا جو 1930 کا ہے خطاب، اس کے 5 سال کے بعد، اور اپنی وفات سے 3 سال پہلے۔ تو یہ بڑی معنی خیز اور بہت ایک قسم نچوڑ ہے ان کی شاعری کا۔ تو ارشاد کریں گے میرے استاد محترم، سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، ساکی نامہ کے حوالے سے یہ بڑی شاہکار جو ہے نا، اور اقبال علیہ رحمہ نے یعنی ساکی نامہ یعنی اویئرنیس اور بیداری کے حوالے سے ایک قسم کا یعنی اپنی کارکردگی اللہ کے ہاں پیش کی کہ اللہ میں تیرے لیے یہ ہاں تو اسے قبول فرما۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو پہلا بند ہے اس کا، اس میں آپ ایسے دیکھیں ایسا نظر آتا ہے جیسا قدرت یعنی اقبال کے لیے وہ ماحول جو ہے، جو نیچر جو ہے، یعنی اس طرح پتہ لگتا ہے کہ اقبال کسی نہران کاغان کے وہ یعنی دامن میں ہے جہاں آبشاریں ہیں۔ تو بہت ہی جو ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اگر ہو سکے تو یہ ساری نظم جو ہے نا، وہ جو کم از کم جو بچہ ہمارا گریجویٹ ہے، جو ماسٹر جس نے کیا، اس کو یہ پوری نظم آپ یقین جانیں کہ اگر کوئی بچہ اس کو یاد کر لے تو آپ سمجھو کہ جس طرح اس کے اندر لائٹیں آن ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں، ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو سار۔ کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی جنت سے جو ہے نا وہ ڈیرے آ کے ڈال لیے ہیں، یعنی یہاں خیمہ لگا لیا جنت نے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو سار، گلو نرگس حسن و نسترن، شہید ازل لالا خونے کفن۔ یہ پھولوں کے نام ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی سر۔ جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ کیا بات۔ کہتا ہے کہ وہ جو چٹانوں کی پھولوں کا جب عکس پڑتا ہے چٹانوں پر تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ چٹانوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ اور پرندے بھی اس موسم سے جو ہے نا وہ بھی فضاؤں میں وہ یعنی کلا بازیاں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اب گھونسلوں میں نہیں بیٹھتے۔ اور وہ جوئے کوہستہ اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کا دل چیر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے کہ دیکھو، وہ کہتا ہے اوپر پہاڑ کے اوپر سے ایک آبشار ہے، وہ جوئے کوہستہ اچک یعنی آبشار اچھلتا ہے نا، وہ جوئے کوہستہ اچکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی،
بڑے پیش کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے۔ پھر آگے ساقی سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ کیا ساقی جس طرح زندگی کو کوئی تشبیہ دی ہے آبشار سے، اور ڈاکٹر صاحب ہر بندہ کبھی بچپنے سے لے کے جوانی اور سارے اپنے آپ پر غور کرے تو بالکل جو ہے نا زندگی ایک آبشار کی طرح نا اچھلتی کودتی جو ہے نا وہ آتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اے میرے ساقی، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل جو ہے نا وہ ذرا دیکھ اے ساقی اے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو۔ تو یہ کیا خوبصورتی ہے اقبال نے کہ یہ صرف تمہید باندھی ہے۔ اب آگے انہوں نے مزید جو ہے نا یعنی ذرا اس کے تشریف فرما دینا، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز کہ عالمیہ ممولے کو شہباز۔ ہاں کہ بھئی آج عالمیہ جو ماحول ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے اور میرے درمیان جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اگرچہ میں ممولہ ہوں، ہاں میں ممولہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ میرے اندر جو ہے نا وہ یہ جو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو کچھ زندگی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اے میرے ساقی مجھے توفیق دے کہ میں اس کو کھول کھول کے بیان کروں، اور میری میں کوئی جھجک نہ رہے، اور جیسے کمزور انسان کو ایک بہت طاقتور بنا دے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب آگے وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے انداز ہاں کہ بڑا یعنی خصوصی طور پر یہ یعنی ایشیا کے جو حالات ہیں، اچھا اب اس طرف آ جاتے اس میں زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، صحیح، کہ جس طرح راگ بدلنے سے یعنی موسیقی کی جو دھنیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں، تو یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے زندگی ارتقاء میں ہے، حرکت میں ہے، بالکل 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 ایسے ہی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے یہ حالات جو ہے نہیں رہے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، کہ یورپ کی مکاری اور عیاری بھی جو ہے نا وہ لوگوں پر عیاں ہو رہی ہے، کہ جس طرح انہوں نے یعنی غریب قوموں کو معقوم بنایا اور نوبیاتیاتی نظام ہے، تو یہ 20ویں صدی میں یہ بھی جو ہے نا آشکارا ہو رہے ہیں۔ ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، یعنی یورپ کو کہا کہ شیشہ باز ہے یہ، اچھا یہ پورے یہ ڈرامے کرتے ہیں، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر، اب اس میں جو ہے نا وہ جو 1917 کا جو انقلاب ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20ویں صدی میں وہ بلشویکوں نے وہ زار روس کو جو ہے نا وہ پلٹ کے رکھ دیا، اور دنیا کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ جناب نا جو ریاستی جو ہے نا وہ بادشاہت کو کس طرح انہوں نے اکھیڑا پچھاڑا، ہاں، اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، کہ یہ چائنیا جو تھا کہ جو بڑا مشہور تھا دنیا میں کہ یہ جناب نا پاؤ افیم کھا کے سو رہتے ہیں، تو وہ بھی یعنی وہ بھی جاگ رہے ہیں، اور جناب نا ان میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، واقعی جاگے ہیں، ہاں، اور ہمالہ کے چشمے، اور ہندو بھی جو ہے نا وہ بیدار، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دل تور سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، کہ یہ عربوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیداری جو ہے نا وہ آ رہی ہے۔ ٹھیک۔ اب جو خصوصی طور پر ہندوستان کے حوالے سے کہتے ہیں مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری طرح، کہ ساقی اے میرے ساقی یعنی ہم مسلمان جو ہے نا بڑا نعرہ تکبیر اور توحید کا نعرہ تو لگاتے ہیں، ہاں، لیکن ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت جو ہے نا وہ یعنی حضور وہ خلفۂ راشدان والی نہیں رہی، بلکہ جو ہے نا اس پر مختلف جو ہے نا رنگ چڑھ گئے ہیں۔ تمدن دیکھو جی، اب کسی بھی جو جس طرح بنیاد ہے کوئی مضبوط عمارت ہو تو اس کی جو بنیادیں ہیں
تو یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہ ہمارے یہ ایشیا خاص کر کے جو ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کا ٹوٹل ڈھانچہ ہی جو ہے نا وہ قرآن پر نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ہٹ کر ہے۔ ہمارا تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، کچھ انگریزوں سے لے لی، کچھ ہندوؤں سے لے لی، کچھ بدھ مت سے لے لی چیزیں، کچھ سائنس سے لے لی، اور جناب حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ جو قرآنی جو زندگی ہے، قرآنی جو پورا کلچر ہے، وہ جناب نا ہم نے چھپا دیا۔ ہاں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے۔ اب جو ہمارے پیر صاحب اور صوفی صاحب ہیں، ہمارے وائز جو ہیں، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکیروں میں الجھا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس زمانے میں 20ویں صدی میں یہ ہمارے جتنے بھی تھے نا مناظرے اور طوطی پاکستان، یہ ایک ایک لفظ کے 20 معنی نکالتے ہیں، اور لوگ اسی پر خوش ہوتے تھے کہ ہمارے مولانا جو ہے نا جو مناظر اسلام ہے اور شیخ الاسلام ہے، اور دیکھو کیسا انہوں نے جناب نا وہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ یعنی ان باتوں پر جو ہے نا یہ زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ہاں لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ کہ وہ کسی زمانے میں کہ جو مسلمان جو تھے وہ صاحب کردار تھے، غیرت مند تھے، لیکن آج وہ چیز ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ اور آخر میں ساقی سے کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، کہ کتنا ساقی کتنا ظلم ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھو کتنا کہ پورے جو ہمارا یہ مشرق اور ایشیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ قرآنی طرز فکر ہمارا معاشرہ وہ خلفائے راشدین والی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا کنورٹ ہو گیا ہوا ہے، اور اسی کو جو ہے نا وہ قرآن سے ہٹ گیا ہے، قرآن اور وہ غلامی اور محکومی سے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ ہمارے اس کاوش کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ بند میں بڑی خوبصورتی سے یعنی دعا ہے اقبال کی، اور میں کہتا ہوں یہ کبھی آدمی سحری کے ٹائم اٹھ کے کبھی یہ ڈوب کر کب پڑھے نا تو میں کہتا ہوں ایک عجیب سا سرور وہ تہجد کے وقت ہائے ہائے کیا بات۔ تو ساقی کو کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیہ، دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میاں مجھے وہ ایمان دے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں، شراب کہن اس زمانے کا، کہ یہ جو موجودہ دور کا جو ہے نا یہ مختلف فرقہ بازی کے حوالے سے اللہ میاں مجھے یہ مشروب نہیں چاہیے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا سا، اور میں بار بار وہی پیوں وہی جام۔ کیا بات، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ جوانوں کو کہا آپ نے پیروں کا بھی استاد کر رہا ہوں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ اگر ایمان اور وہ یقین مجھ میں آ گیا تو یہ جو ایشیا کے یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے، تو میں ان کو یعنی اقبال بڑے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ تمہارے اندر وہ اسلامی وہ قرآنی نقطہ نظر موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی 20ویں صدی میں یہ جوان جو ہے نا وہ اور ان پیروں کا ان کی رہنمائی کا فریضہ ادا کریں۔ خرد کو غلامی سے آزاد، کہ پوری جو نا ایشیا بلکہ ایک جگہ وہ ضرب کلیم میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، اس غلامی کی وجہ سے پورے ہندوستان کا وہ جو عبادت گاہیں ہیں، خواہ وہ برہمن ہے وہ اگر وہ بت خانے میں جاتا ہے یا مسلمان جو ہے نا وہ مسجد میں جاتا ہے
نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ خاورہ میں ہے قوموں کی روح تریا کی. تریا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھنگ کو یا چرس کو. تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہاں ہندوستان میں عبادت گاہوں میں کسی قسم کی کوئی اویئرنیس کی بات ہی نہیں, کسی مذہب میں بھی, کہ پورا ہندوستان غلامی کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے. کہ اللہ میاں تیری وجہ سے جو یہ جو درخت جو ہے نا پھرا ہوگا, پھر تو ہم پر رحم کرے. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. وہی بات, دل مرتضی سوز صدیق دے. حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا نا وہی خلفاء راشدین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, کہ پھر وہی ایمان نصیب ہو. تیر پر جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار ہو. وہ آرزو, وہ دعا, وہ تمنا. اور دیکھو نا کہ اس وہی اگر اصل بات ہے کہ جو قوت محرکہ جو ہے کسی انسان میں, وہ توحید کے حوالے سے جب وہ آ جائے تو پھر آدمی جو ہے نا, تو یہی کہا گیا تھا نا کہ کارل مارکس جو تھا وہ اسلام کے قریب تھا اس کا سوشلزم, مگر کیا کہہ رہے تھے کہ وہ صرف مارکس کی وجہ سے کھائیے کہ قوت محرکہ نہیں تھی اس کے. اس کے پاس کوئی محکم اساس نہیں تھی نا, تو جس وجہ سے ادروائز وہ کافی اسلام کے قریب تھا اس کا سوشلزم. تو کہتے ہیں کہ اے میرے مولا, اے میرے ساقی, یعنی پھر وہی مجھ پر اس پوری جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینہ. اور دیکھو ڈاکٹر صاحب آگے مانگنے کا انداز ہے, تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر. جس طرح یہ باہر لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں نا, وہ مانگنے کے ڈاکٹر صاحب تمہارے ماں باپ کی خیر ہو, تمہارے پاگ لگے رہے. اچھا اس طریقے سے یعنی اقبال کا دیکھو, تیرے آسمانوں کی تاروں کی خیر, زمینوں کی شب زندہ داروں کی خیر. اللہ میاں جو اس وقت تجد گزار ہیں ان کے اور ان کے صدقے کیا کروں, جوانوں کو سوزے جگر, میرا عشق میری نظر بخش دے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بہت بڑی بات, جو کہتے ہیں جو کچھ مجھے نظر کیا ہوا, جو کچھ مجھے عطا کی ہے, جو میری نظر آپ نے کھولی ہے. اور ڈاکٹر دی گریٹ دیکھو کہتے ہیں کہ یعنی اتنی کوالیفیکیشن کہ اللہ میاں میرا قرآن ہی نقطہ نظر ہے, یہ دے دے ان کو. یہ پورے ایشیا میں جو ہے نا پوری نہیں کہتے یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا ہے, اس میں بھی تو یہی عرض کرتے ہیں نا, گزارش کرتے ہیں جوانوں کو سوزے جگر بخش دے کہ یہ پورا ایشیا اور خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمان جو ہے نا معروم ہیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دی ہے, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. اچھا یہاں پہ عشق کی طرف تشریح ہے, یہاں عشق کے مراد ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق ہے, یا یہ قرآن کی جو انہیں رہنمائی ملی ہوئی ہے, یہ قرآن کی جو انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے, نظر دی ہوئی ہے, وہ بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال یعنی اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم مجھے پڑھو تو میرے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ دراصل قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نچوڑ ہے. اور اسی کو وہ عشق کہتے ہیں. اسی کو عشق کہتا ہے. کیا بات, کیا بات. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے, میری ناؤ گرداب سے پار کر. اللہ میاں اگر یہ میری قوم جو ہے, پوری ملت جو ہے, یہ بھور میں اگر پھنسی ہوئی ہے, میری ناؤ سے مراد ہے کہ میری قوم کے یہ نوجوان جو ہے, یہ پورے ایشیا, پورا عالم اسلام, میری ناؤ گرداب سے پار کر. یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح آر کر, کہ اگر یہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو مترک کر دے. صحیح. بتا مجھ کو اسرار مرگ حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. کہ اللہ میاں مجھے اور زیادہ میرے فکر میں اور زیادہ چوکا چوند فرما. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں, کہ اے میرے ساقی دیکھ میں رو رو کے میرا برا حال ہو گیا. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں, میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں. اللہ میاں تو جانتا ہے کہ میں کتنا آہوزاری کرتا ہوں. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں, میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں, میرے نالائے نیم شب کا نیاز. اور اللہ میاں میں آدھی رات کو اٹھ کے بھی آہیں بھرتا ہوں. اسی کے ساتھ ہی آج ساقی نامے کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا.
جلدی انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔